بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو ویلکم ٹو آل دا نیو ممبرس جنہوں نے نیولی جوائن کیا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 70 دکھ ایک تعویذ جو حضرت جی کی بک ہے، اس کے آلریڈی میں کچھ پارٹس اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آج لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کتاب کے حوالے سے حضرت جی نے فرمایا ہے کہ اس کتاب کو جتنا آپ پھیلائیں، اپنی نیت کر کے، کسی بھی حاجت کی نیت کر کے پھیلائیں، اللہ پاک آپ کی وہ دعا حاجت قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے اس کو دیکھیں، فارورڈ کریں، شیئر کریں، اور جو لوگ جن لوگوں کے پاس یہ بک پہنچی ہے ان کے لیے تو ہے کہ وہ اس کو ویسے ہی جن کے پاس ہارڈ کاپی ہے تو وہ تو ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں، لوگوں میں پھیلائیں، اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ آن لائن اس کو شیئر کریں۔ جتنا زیادہ پھیلائیں گے اللہ پاک آپ کی حاجات دعائیں قبول فرمائیں گے، کسی اور کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کسی اور کا مسئلہ حل کریں گے تو اللہ پاک سب سے پہلے آپ کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ آج جو 70 دکھ ایک تعویذ کا پارٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنانا ہے، وہ ڈپریشن اور آپریشن کے دور میں نقشے یار غار یار مزار کے انوکھے نتائج۔ اگلے صفحات میں ان لوگوں کے ذاتی تجربات ہیں جنہوں نے یوم وصال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 22 جمادی الثانی کو عبقری تسبیح خانہ سے نقشے یار غار لے کر اپنے مختلف قسم کے روگ مٹائے، اور ادارہ عبقری کو خط کے ذریعے تفصیلی واقعات لکھ کر بھیجے۔ تو یہ جو نقشہ یار غار کا عمل ہے، آپ سب اس سے واقف ہوں گے آلریڈی۔ جو نہیں جانتے وہ یہ چیز میں ان کے لیے بتا دیتی ہوں کہ حضرت جی نے یہ عمل 22 جمادی الثانی سے سٹارٹ کیا ہے، اور ہر اسلامک ڈیٹ کی 22 تاریخ کو حضرت جی نے فرمایا کہ اس کو آپ لکھیں جس طریقے سے۔ وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ اس حوالے سے ویڈیو بھی مل جائے گی، اس نقش کو کیسے لکھنا ہے وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ اس کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز ہیں آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آج جو 70 دکھ ایک تعویذ کی بک کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو طریقہ نقشہ یار غار کا آپ کو میری پہلی ویڈیوز میں ملا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کے اپنے مشاہدات ہیں، انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اس نقشہ یار غار کو جس طرح انہوں نے لکھا اور یوں پھیلایا اور جس طریقے سے اس کا ہدیہ دیا، تو اللہ پاک نے ان کی حاجات اس بھی ذریعے سے قبول فرمائی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو آج بتاتی ہوں اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ نقشہ یار غار دکھائی دے رہا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے 22 جمادی الثانی 2023 کو تسبیح خانہ لاہور میں تقسیم کیا گیا نقشہ یار غار یار مزار۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اپنی کمیونٹی میں بھی ایز اے پوسٹ کیا ہوا ہے اس نقش کو۔ میرے چینل پہ 2 ویڈیوز ہیں، اس میں بھی میں نے پوسٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی خاص چیز جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ روحانی سیاہی ہے۔ یہ حضرت جی نے فرمایا ہے کہ آپ اس کو زردہ رنگ سے یا زعفرانی سیاہی سے لکھیں۔ تو یہ روحانی زعفرانی سیاہی ہے جو کہ مجھے عبقری سے ملی ہے۔ آپ بھی وہاں پر آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے عبقری میگزین کے جو ریویو ہوتا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں تو سٹارٹ میں ساری ڈیٹیلز ہیں، تو آپ اس پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ ان نمبرز پہ جو لوگ میگزین کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ڈیلیور کرا لیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایسی متبرک سیاہی کہ جس سے لکھا ہر لفظ، حاجت، مراد، نقش، تعویذ رب کی بارگاہ میں فوراً مقبول۔ نقش لکھیں، تعویذ لکھیں یا کوئی حاجت لکھیں، لکھا قبول، لکھ کر پڑھا مقبول، پڑھ کر مانگا وصول۔ تو یہ اس پہ لکھی گئی ہے، آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ یہاں پر جو مزید سب سے پہلے جو مجھے یہ سیاہی ملی تھی، وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی 12ویں شب کو یہ سیاہی قیمتاً نہیں بلکہ تحفتاً دی گئی تھی۔ اس سیاہی میں آب زمزم، بارش کا پانی، زعفران اور عرق گلاب وغیرہ شامل ہے۔ تو یہ عبقری لاہور پاکستان سے ایزیلی آپ کو مل جائے گی۔ جو لوگ نہیں خود آ سکتے اس کو آن لائن آرڈر کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہوں گے حضرت جی آج کل روحانی آپریشن کرا رہے ہیں ہر تھرسڈے کو دوپہر 1 بجے۔ جو لوگ لاہور میں ہیں کوشش کیجئے اس میں ضرور شامل ہوں اور فائدہ حاصل کریں۔ حضرت جی خود لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، خود لوگوں کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جادو ہیں،
جو بھی مسائل ہیں ان کی کاٹ حضرت جی خود فرما رہے ہیں. تو یہ بہت ہی قیمتی موقع ہے، جو لوگ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے. جب دشمن تالیاں بجائیں تماشا دیکھیں، یہ تمام ڈیٹیل جو ہے آپ کو میری پرانی ویڈیو میں نقشِ یار غار میں مل جائے گی. اس کی جو ترکیب ہے وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی آپ کو ایزیلی ان 2 ویڈیوز میں میرے چینل پہ مل جائے گا. تو آج جو میں آپ کو اس بک کے حوالے سے ڈیٹیلز بتانا چاہتی ہوں اور بتانے لگی ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے جن کو اس نقش سے فائدہ ہوا اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا، آئیے وہ آپ کو بتاتی ہوں. لا علاج رسولیاں خود بخود غائب. السلام علیکم محترم حضرت صاحب، میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر ہوں. اس تحریر کے ذریعے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے ایک عمل سے مجھے گھر بیٹھے بڑا فائدہ ہوا. بات دراصل یہ ہے کہ ایک دن سخت گرمی میں عین دوپہر کے وقت ہماری ٹرین ملتان کی جانب رواں دواں تھی. میرے ساتھ بیٹھی خاتون، جس کی عمر لگ بھگ 75 برس ہوگی، ہر آدھے گھنٹے بعد مجھ سے کہتی، بیٹی ملتان آئے تو مجھے بتا دینا. اور میں ہر دفعہ یہی جواب دیتی، اماں فکر مت کریں، میں آپ کو جگا دوں گی. پھر وہ اپنی گود میں رکھی روٹیوں کی گٹری دیکھتی اور گہری سوچ میں ڈوب جاتی، یا شاید سر جھکا کر سو جاتی. جب ملتان کے قریب پہنچ گئے تو میں نے پوچھا، اماں یہ اتنی ساری روٹیاں کیا کرو گی؟ کہنے لگی، بیٹی میں اپنی منت پوری کرنے جا رہی ہوں. میں نے پوچھا، کون سی منت؟ کہنے لگی، بیٹی تجھے اپنے دکھڑے کیا سناؤں؟ ڈاکٹروں نے میری بیٹی کے پیٹ میں رسولیاں بتائی تھیں اور کہا تھا کہ اگر ان کا آپریشن نہ کروایا تو یہ ساری زندگی ماں نہیں بن سکے گی. اب میں ٹھہری غریب بیوہ، جس سے دوائی کے پیسے بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، بھلا آپریشن کی فیس کہاں سے جمع کرواؤں گی؟ ایک دن میں نے اپنی قریبی مسجد کے امام صاحب سے بیٹی کے لیے دعا کے لیے درخواست کی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ناموں والا تعویذ لکھ کر کہا کہ اسے پانی میں گھول کر اسی پانی کے ساتھ آٹا گوندیں اور اس کی گولیاں بنا کر چیل کبو کو ڈال دیں. یہ عمل کرنے سے آپ کی بیٹی آپریشن کے بغیر ہی ٹھیک ہو جائے گی. ہم نے امام صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعویذ پانی میں گھول تو دیا، لیکن آٹے کی گولیاں بنا کر پرندوں کو نہیں ڈالیں. اللہ جانے اس تعویذ میں کیا کرشمات تھے کہ میری بیٹی اسی دن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. اور 1 ہفتے بعد جب رپورٹ کروائی تو معلوم ہوا کہ رسولیاں بالکل چھوٹی ہو گئی ہیں. یہ سنتے ہی ہمارے مزاج میں غفلت آ گئی اور ہم نے تعویذ والا پانی ویسے ہی پڑا رہنے دیا، جو کچھ دنوں بعد خشک ہو گیا. تقریباً 3 ماہ بعد میری بیٹی کو پھر سے درد اٹھا تو چیک اپ کروانے میں پتہ چلا کہ وہی رسولیاں پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. میں پریشانی کے عالم میں امام صاحب کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کیا تو وہ غصے سے کہنے لگے، تمہیں موکلات کی مار پڑی ہے، اب تمہاری بیٹی نہیں بچ سکتی، چاہے جہاں مرضی لے جاؤ. میں نے منت سماجت کر کے انہیں منایا اور دوسرا تعویذ لکھوا لیا، لیکن اب کی بار انہوں نے شرط رکھی کہ اس تعویذ کے پانی سے آٹا گوندو، پھر اسی آٹے کی روٹیاں پکا کر ملتان کے دریا میں ڈال دینا. چنانچہ آج میں اسی مقصد سے ملتان جا رہی ہوں. تم بھی دعا کرنا کہ میری بیٹی پھر سے تندرست ہو جائے. ابھی تو میں نے اس کی شادی کرنی ہے. یہی باتیں کرتے کرتے ملتان آ گیا اور وہ بوڑھی اماں روٹیوں کی گٹری اٹھائے ٹرین سے اتر گئی. لیکن اس کے ساتھ بیتے ہوئے واقعے میں میرے لیے بھی امید کی کرن نظر آ رہی تھی. اس طرح کے پچھلے 7 سال سے میرے جسم پر بھی جگہ جگہ کئی رسولیاں بنی ہوئی تھیں. گھر آ کر میں نے اپنی سہیلی کو یہ واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگی، تم انٹرنیٹ پر عبقری والے حضرت صاحب کہ روحانی لیکچر نہیں سنتی؟ انہوں نے یہ عمل حضرت ابو بکر صدیق کے یوم وصال پر 22 جمادی الثانی 2023 کو اپنی زیر نگرانی کروایا تھا. تم بھی رسولیوں سے شفا یابی کے لیے نقش لکھ لو، کیا خبر کہ اللہ پاک تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے. صرف 3 ہفتوں میں بیماری غائب. لہٰذا میں نے چند دن بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات عطا کر کے بتائی گئی ترتیب کے مطابق نقشِ یار غار لکھا اور بعد میں روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجات اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرتی رہی، اس نیت سے کہ یا اللہ اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے وسیلے سے میرا پورا جسم رسولیوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے پاک کر دے. اب میں اللہ پاک کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے صرف 3 ہفتوں کے اندر مجھے تندرست کر دیا. میرے جسم سے رسولیوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی ایسا مسئلہ بھی تھا یا نہیں. اپنی سہیلی کے کہنے پر شکرانے کی نیت سے آپ کو یہ تحریر ارسال کر رہی ہوں تاکہ اللہ پاک میری تندرستی والی نعمت ہمیشہ برقرار رکھے، آمین. تو یہ ایک مشاہدہ تھا. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہدیہ نہ دینے کا یا اس پانی کو جس طرح بتایا گیا اس طرح استعمال نہ کرنے کا کیا اثر ہوگا یا کیا فرق ہوگا. اور پلیز ایک دفعہ اس عمل کو کر چھوڑ مت دیجیے
اس کو جاری رکھیے تو ہی فائدہ ہوگا. آگے کچھ مشاہدات ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے کر کے چھوڑ دیا یا کن کنڈیشنز پہ چھوڑا یا کیا ہوا تو ان کے معاملات کیا بنے. اسپین کی بل فائٹنگ میں نقش یار غار کا معجزہ. لائق صدر احترام مرشد گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیشے کے اعتبار سے فزیو تھراپسٹ ہوں اور اسپین میں اپنے مریضوں کو فزیو تھراپی کے ساتھ ساتھ روحانی طریقہ علاج بھی ریکمینڈ کرتا ہوں. عبقری تسبیح خانہ سے وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اور روحانی غسل کرنے کا عمل سنا اور کئی مریضوں پر اس کا تجربہ کیا تو میری سوچ سے زیادہ رزلٹ ملے. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ایسا مریض دکھایا گیا جسے بل فائٹنگ کے دوران کمر میں بیل کی ٹکر لگنے سے نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا تھا اور وہ انتہائی کسمبسری کی حالت میں موت کا انتظار کر رہا تھا. میں نے اس کے گھر والوں کو یہ کہتے ہوئے امید کی کرن دکھائی کہ آپ اسے روزانہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم مسلمانوں جیسا وضو کروائیں اور ساتھ ہی نقشہ یار غار لکھ کر طریقہ سمجھا دیا کہ اس کے پانی میں آٹا گوندھ کر پرندوں کو اسی آٹے کی گولیاں بنا کر ڈالیں. جب ایک غیر مسلم نے وضو کیا تو کیا ہوا؟ وہ بیچارے کئی جگہوں سے مایوس ہو کر میرے پاس آئے تھے، اس لیے میری ایک ایک بات غور سے سن کر اور وضو کا طریقہ اچھی طرح سمجھ کر چلے گئے. ہفتے میں 1 مرتبہ بھی ان کے ہاں جا کر مریض کو فزیو تھراپی کے مختلف سٹیپ کرواتا رہا. یقین جانیں یہ یار غار والا نقش ایسا پاورفل امر ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد اس مریض کی ٹانگوں میں حرکت ہونے لگی اور اللہ کے فضل سے آج تو وہ خود اپنی ٹانگوں پر چلتا ہوا گیٹ تک مجھے چھوڑنے آیا. حالانکہ یہ وہی شخص تھا جسے اسپین کے تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر مایوس کر دیا تھا. ایک اور بات یہ کہ جب سے میں نے یار غار والے نقش کا عمل اسپین میں پھیلانا شروع کیا ہے مجھے 2 مرتبہ یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو چکی ہے. ایک دفعہ وہ میری کلینک کے باہر کھڑے ہو کر آنے والے ہر مریض کو دم کرتے ہوئے دکھائی دیے اور چند دن بعد حج کے دنوں میں دیکھا کہ وہ اور مزید کئی افراد احرام پہنے آب زمزم پی رہے ہیں. میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ نورانی چہروں والے لوگ کون ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ تمام آل رسول ہیں اور ہم سب میدان عرفات میں جا رہے ہیں. تم وضو کے بعد اپنے مریضوں کی شفا کی نیت سے 3 گھونٹ پانی پیتے ہو، یہ لو آج ہمارا بچا ہوا آب زمزم پی لو. اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے پاس آنے والوں کو دائمی شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. مرشد گرامی اس دن کے بعد مجھ ناچیز پر آپ کی نسبت کے وسیلے سے اتنی زیادہ عطائیں اور نواشات ہو رہی ہیں جو بیان سے باہر ہیں. بس ہر وقت دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی اور نسلوں کو ہر قسم کی آفتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آپ کے تسبیح خانے کا فیض پوری دنیا میں یوں ہی جاری و ساری رہے اور آپ کی تسبیح خانہ میں حاضر ہونے والے ہر شخص کی زندگی میں اسپین کے لا علاج مریضوں کی طرح بہار آ جائیں. آمین ثم آمین. واقعی حضرت جی جو کام ہم سب کے لیے کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو، ان کی نسلوں کو اس کا اپنی شان کے مطابق اجر دیں. حضرت جی جتنا سب کے لیے خیر پھیلا رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. قتل کے مقدمے پر کروڑوں لگ گئے، بالآخر یار غار والا نقش مشکل کشا ثابت ہوا. السلام علیکم پیر و مرشد، خدا آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے، آمین. گزارش یہ ہے کہ میں تو ایک پکا سچا غدیری مومن ہوں، لیکن میری اولاد کی صورت میں نہ جانے کیسی آزمائش مسلط ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمہ، کارروائی، پیشی، عدالت، تھانے، کچہریوں کے چکر لگا لگا کر میں تنگ آ چکا ہوں. کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا کیس، کبھی کسی پر ظلم زیادتی کی شکایت. چند دن پہلے اسی طرح تو تکرار کے دوران میرے بڑے بیٹے کے ہاتھوں ہمارا ہمسایہ قتل ہو گیا. ہم سب گھر والوں کو اس آنے پر بے انتہا اذیت پہنچی اور میں نے خود بھی بیٹے کو سزا دی. لیکن جب وہ جیل پہنچا اور اس پر 302 کا پرچہ ہوا تو ہم نے عیسائیوں کی منت سماجت شروع کر دی کہ کسی طرح شرعی دیت کے مطابق وہ لوگ صلح صفائی کر کے کیس واپس لے لیں، مگر وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے. ہر دفعہ ایک ہی بات کرتے کہ شہر والی دکانیں ہمیں دو گے تو صلح کریں گے، حالانکہ وہ دکانیں تقریباً 3.5 کروڑ مالیت کی ہیں. اسی بحث و مباحثے میں ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ میرے بیٹے نے ہمسائے کو زور سے دھکا دیا تھا، مگر نیچے گرتے ہی ان لوگوں نے خود اس کے سر پر کاری ضرب لگائی تاکہ سر پھٹ جائے اور زخم کا بہانہ بنا کر وہ ہم لوگوں پر بھاری پرچہ کروا سکیں. لیکن ان کی ضرب لگانے سے خون تو نہیں نکلا، الٹا دماغ کے اندر جم گیا اور ان کا بوڑھا والد اسی رات فوت ہو گیا.
اب ان کی طرف سے دکانوں کا مسلسل مطالبہ ان کی لالچی طبیعت کو مزید واضح کر رہا تھا۔ میں ان دنوں جب کبھی لاہور کچہری جاتا تو واپسی پر تسبیح خانے حاضر ہو کر دعا ضرور کرتا کہ مولا اب تو ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ پیر و مرشد انہی دنوں تسبیح خانہ میں آپ سرکار نے یار غار والا نقش تقسیم کیا اور ہم جیسے بے سہارا لوگوں کی مشکلات حل ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ میری بیوی اس دن سے روزانہ ایک نقش لکھتی اور اس کے پانی سے گندا ہوا آٹا پرندوں کو ڈال کر دعا مانگتی کہ مولا اس نقش کی برکت اور معصوم پرندوں کی دعاؤں کے وسیلے سے میرے بیٹے کو جیل کی قید سے بھی نکال دے اور فتنہ فساد والی زندگی سے بھی نجات عطا فرما۔ پیر و مرشد ساری زندگی کے بعد جا کر اب بڑھاپے میں معلوم ہوا کہ مولا کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم روزانہ نیا نقش لکھ کر پرندوں کو آٹا ڈالتے رہے، اس کے وسیلے سے ہمسایوں کا دل بھی نرم ہو گیا اور انہوں نے دکانوں کا مطالبہ بھی چھوڑ دیا۔ مناسب سا ہرجانہ لے کر انہوں نے 302 کا کیس واپس لے لیا اور میرا بیٹا خیر و عافیت سے گھر واپس آ گیا۔ سبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے کروڑ لگا کر بچے کو چھڑوایا ہے، حالانکہ 302 ایک بار کسی پر چل جائے تو زندگیاں بیت جاتی ہیں اور زمینیں بک جاتی ہیں، اس کیس سے خلاصی ممکن نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ جب مولا کا کرم ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اس سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ رہائی کے بعد میرے بیٹے نے خود ہی خواہش ظاہر کی کہ میں بیرون ملک جا کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہی نقش مزید کچھ دل لکھا اور پرندوں کو آٹے کی گولیاں ڈال کر مولا کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تو میرے بیٹے کا آزاد ویزا لگ گیا۔ حالانکہ کویت کے آزاد ویزے کئی سالوں سے بند ہیں، مگر مولا کے کرم سے ہمارا بیٹا کویت میں ترپال اور سفری بیگ سلائی کرنے کے کام میں مصروف ہو گیا ہے۔ نہ بری صحبت میں بیٹھتا ہے، نہ ہی لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ مولا سے یہ دعا ہے کہ پنجتن پاک کے وسیلے سے آپ کا تسبیح خانہ ہمیشہ آباد رہے اور لوگوں کی حقیقی مشکل کشائی یوں ہی ہوتی رہے، آمین۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نقشہ یار غار حضرت جی نے کہا ہے کہ آپ ہر اسلامی منتھ کی، ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے مسلک کی نوعیت کے مطابق روزانہ لکھا، تو آپ بھی اس کو روزانہ لکھ سکتے ہیں، جب چاہے مرضی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہدیہ ضرور دیجیے اور جس طریقے سے آٹا اور پانی اور نقش لکھنے کا بتایا گیا ہے وہ ضرور کریں۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو میرے چینلز کی جو پرانی ویڈیوز میں ہی ایزیلی مل جائے گا۔ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی لنک لگا دوں گی اور یہاں پر ٹاپ رائٹ کارنر پہ بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ بات طلاق تک جا پہنچی لیکن شکر ہے کہ یہ تعویذ کام آ گیا۔ السلام علیکم حضرت صاحب، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حال میں خیریت میں سے رکھے، کیونکہ آپ کی ذات سے مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کی مصائب مشکلات سے نکلنے میں رہنمائی مل رہی ہے۔ تقریباً 6 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی اور ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے سسرال والوں نے میری کوئی خاص قدر عزت نہ کی۔ بات بات پر کم جہیز لانے کا تانا بھی میرے پکے ہوئے کھانے میں عیب ڈالنا، کبھی اولاد کی امید نہ لگنے پر مجھے بانجھ پن سے ڈرانا، الغرض 6 ماہ کا ایک ایک دن میں نے سسرال کی چھوٹی بڑی ہر بات کو اپنی قسمت کی آزمائش سمجھ کر برداشت کیا۔ لیکن 2 ہفتے پہلے تو میری ساس نے حد ہی کر دی۔ جب میں نے اپنے میکے والوں سے ملنے کی اجازت مانگی تو ساس صاحبہ کہنے لگیں کہ اپنا سامان پیک کر کے ساتھ ہی لے جاؤ اور واپس گھر میں کبھی نہ آنا۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی میرے بیٹے کے لیے تم نہ تو سکھ کا ذریعہ بن پائی اور نہ ہی تم ماں بننے کے قابل ہو، بہتر ہے کہ ہم ابھی سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں۔ لاکھوں منتوں کے بعد بھی میرے شوہر زبردستی مجھے میکے میں چھوڑ گئے اور میرا نمبر بھی بلاک کر دیا تاکہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے ماں باپ دونوں وفات پا چکے ہیں، ہم بہنوں سے چھوٹے بھائی نے بھی میرے سسرال سے بات کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے واٹس ایپ پر عبقری کا چینل سبسکرائب کیا اور گزشتہ پوسٹیں دیکھتے دیکھتے نقشہ یار غار یار مزار کا طریقہ ملا تو میرے اندر سے آواز آئی کہ کیوں نہ اسی تعویذ کے ذریعے اپنی فریاد اللہ پاک تک پہنچاؤں۔ چنانچہ میں نے روزانہ یار غار یار مزار والا نقش لکھ کر پرندوں کو آٹا ڈالنا شروع کر دیا اور سارا دن دیوانوں کی طرح آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی روح کو ایصال ثواب کرتی رہی۔ یقین جانیں اس عمل کو صرف 3 دن گزرے تھے، میرے شوہر نے مجھ سے خود رابطہ کیا اور حسب معمول میری غلطیوں پر تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا۔ میں نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ کے لیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے میں نے گھر والوں سے بات کر کے الگ سے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا ہے، کل تمہیں لینے آؤں گا، فلاں وقت میں تیار رہنا۔ میں نے اسی وقت شکرانے کا سجدہ ادا کیا
اور رو رو کر اپنے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے تو اپنوں بیگانوں سب نے لاوارث سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن تیرا شکر ہے کہ تو اپنے مایوس بندوں کی کتنی جلدی سنتا ہے، انہیں غم کے اندھیروں سے باہر نکالتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اس وقت میں اپنے الگ گھر میں خوش ہوں اور اب اس نیت سے یہی تعویذ لکھ رہی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں جلد اولاد کی نعمت سے بھی نوازے، آمین۔ نیکسٹ ہے شوگر کے خراب زخم اس تعویذ سے ٹھیک ہو گئے۔ محترم حضرت صاحب السلام علیکم، میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے موقع پر تسبیح خانہ کی جانب سے تقسیم کیے گئے نقشہ یار غار یار مزار کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ میری طرح کوئی اور پریشان حال شخص بھی اس نقش سے مستفید ہو سکے۔ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کا پچھلے دنوں بائی پاس ہوا تو شوگر کی وجہ سے ان کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ہم روزانہ تقریباً 750 روپے کی میڈیسن ان کے زخم پر لگاتے، لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی زخم میں بہتری کے آثار دکھائی نہیں دیے تو میں نے روحانی عاملوں سے رجوع کرنے کا سوچا کہ کہیں ہمارے اوپر کسی نے جادوئی وار تو نہیں کروایا جس کی وجہ سے بیماری ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں نے اپنے قریبی دوست سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگا چھوڑو، آج کل مہنگائی کے دور میں عاملوں کے منہ مانگے نذرانے کہاں سے پورے کرو گے، کیونکہ وہ تمہیں کسی وسوسے بدگمانی میں ڈال کر ہزاروں روپے بٹور لیں گے۔ بہتر ہے کہ تم میرے آزمائے ہوئے ایک تعویذ کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کروا لو۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوست نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویذ دیا جس پر نقشہ یار غار لکھا ہوا تھا۔ محترم حضرت صاحب، میں دراصل ان تعویذوں وغیرہ کو نہیں مانتا، لیکن جب والد صاحب کی بیماری لا علاج بن گئی، زخم ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑنا شروع ہو گیا اور پیسے خرچ کر کر کے ہم مقروض ہونے لگے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک مرتبہ تعویذ آزما لوں۔ یہ تعویذ تو میں نے خود لکھنا ہے، فائدہ ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ چنانچہ میں نے تعویذ لکھ کر پانی میں گھول دیا اور اسی پانی میں آٹا گوندھ کر اپنی والدہ سے روٹی پکوائی اور اپنی چھت پر جا کر اس نیت سے پرندوں کو ڈالنا شروع کر دی کہ یا اللہ ان معصوم پرندوں کی دعا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے وسیلے سے ہماری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ شکر الحمدللہ۔ 1 ہفتے کے اندر ہی ہمیں اس تعویذ کا رسپانس ملا اور جہاں روزانہ 750 کی میڈیسن لگ رہی تھی وہاں 1 دن کا وقفہ آنا شروع ہو گیا۔ مزید چند دن یہی تعویذ لکھا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہ صرف میرے والد صاحب کا زخم ٹھیک ہو گیا بلکہ ایک اچھی جگہ میری جاب بھی لگ گئی جہاں میں نے کئی ماہ پہلے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ چند مہینوں کی تنخواہ سے ہمارا قرض بھی اتر گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں در در کی ٹھوکروں اور عاملوں کے نذرانوں سے بچا کر اپنے نام کا یقین اور اپنی برگزیدہ ہستیوں کے فیض سے سرفراز کیا۔ نقشہ یار غار کی برکت سے حج کا بلاوا۔ السلام علیکم پیر سائیں، پچھلے سال ایک آپ دامت برکاتہ عالیہ نے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر 22 جمادی الثانی کو ایک خاص نقش عنایت فرمایا تھا۔ میں نے اس نقش کی 100 عدد فوٹو کاپیاں کروا کر اپنی دکان پر رکھ لیں۔ میرے پاس جو بھی گاہک سودا سلف لینے آتا میں اس کے سامان میں 1 عدد نقشہ یار غار بھی ڈال دیتا۔ دراصل میں نے یہ عمل اس نیت سے کیا تھا کہ مجھے حج کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ نقش لکھ کر پرندوں کو آٹا ڈالنا تو فائدہ مند ہوگا ہی، لیکن کیوں نہ اس فائدے میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لوں تاکہ جتنے لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی مجھے بھی اتنا ہی زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ کے فضل سے چند ماہ کے اندر میرا حج پر جانے کا انتظام ہو گیا۔ کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن نقشہ یار غار کی برکت سے میں ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق کے دربار میں کھڑا ہو کر مشاہدہ کر رہا تھا کہ کسی بزرگ کا مزار پاکستان میں ہے، کسی کا ہندوستان اور بغداد میں، لیکن یار غار حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر موجود سب سے افضل جگہ آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو ان کا مزار بنا دیا۔ درجنوں لوگ اس تعویذ کے دیوانے ہو گئے۔ بہرحال میں نے جتنے لوگوں کو بھی نقشہ یار غار کی فوٹو کاپی دی تھی ان میں سے درجنوں لوگوں نے آ کر مجھے اپنے مسائل حل ہونے کے واقعات سنائے جو میں امانت کے طور پر لکھ کر عبقری میگزین میں ارسال کر رہا ہوں۔ مجھے ندامت ہے کہ تمام لوگوں کے مکمل واقعات تو قلمبند نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی اپنی بساط کے مطابق جتنا لکھ سکا ہوں، دعا ہے کہ اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور میری نسلوں میں بھی اس نقش کی برکات منتقل کرے، آمین۔
قربانی کے بجائے ایک دوسرے پر چھری کا وار۔ پیر سائیں ہمارے علاقے میر پور سندھ کی ایک بیوہ خاتون پر بڑے عجیب قسم کے جادوئی اثرات تھے۔ حج پر جانے سے پہلے وہ خاتون مجھے کہنے لگیں کہ گزشتہ 8 سالوں سے ہم نے گھر میں قربانی نہیں کی، کیونکہ میرے بیٹوں کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہیں ایک دوسرے کی گردن پر ہی چھری نہ پھیر دیں۔ روزانہ گھر کے اندر کبھی لڑائی اور کبھی باہر بھی جھگڑا کرنا میرے بیٹوں کا معمول بن چکا ہے۔ خاندان کا جو بھی چھوٹا بڑا انہیں سمجھانے کی کوشش کرے یہ اسی کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق ناطہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ سے دم والا پانی لا کر گھر میں چھڑک دوں یا تعویذ وغیرہ کی دھنی دوں تو اسی دن نقصان پہ نقصان شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ آپ حج پر جا رہے ہیں، ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے اور میرے بیٹے سدھر جائیں۔ میں نے انہیں نقشہ یار غار دیتے ہوئے یقین دلایا کہ اگر آپ اس کے مطابق عمل کر لیں اور چند دن مستقل مزاجی سے اسے استعمال میں لائیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی رحمت الہی کا نزول ہوگا اور آپ کے حالات سنور جائیں گے۔ لہٰذا جب میں حج سے واپس آیا تو اگلے ہی دن وہی بیوہ خاتون ایک ہاتھ میں دیسی گھی اور دوسرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہمارے گھر آئی۔ میں نے عرض کی، اماں یہ تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم مدینہ کی کھجوریں اور زمزم کا تبرک آپ کو دیتے۔ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ جب سے تمہارا دیا ہوا تعویذ استعمال کر رہی ہوں اس دن سے میرے بیٹوں کی نہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے نہ ہی گھر کے باہر سے کسی کی شکایت آئی۔ وہ تعویذ نہیں، وہ تو قبولیت کی مہر ہے جو جس مراد پر بھی لگ جائے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، اس نقش نے میرے بیٹوں کے مزاج میں نرمی اور محبت پیدا کر دی ہے۔ اسی نقش کو استعمال کرنے سے ہمارے گھر کے کونے میں دبے ہوئے تعویذ برآمد ہو گئے ہیں جنہیں ہم نے دریا میں بہا دیا تھا، اور یوں ہم پر کیا گیا سالوں پرانا جادو بھی بے اثر ہو گیا۔ اب گھر کے اندر واضح سکون محسوس ہوتا ہے اور اسی نقش کے ذریعے مجھے بیٹوں کے لیے بہترین رشتے بھی مل گئے ہیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں دونوں بچوں کا نکاح ہے۔ یہ اسی خوشی میں مٹھائی اور دیسی گھی کا تحفہ لائی ہوں۔ زمین سے وڈیرے کا ناجائز قبضہ ختم ہو گیا۔ پیر سائیں میرے چچا زاد بھائی کی زمین پر 3 سال پہلے ایک وڈیرے نے قبضہ کر لیا تھا جو کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے کئی مرتبہ تھانے کچہری میں رابطہ کیا، کئی سفارشیں ڈلوائیں، منت سماجت کی، بے شمار پیروں فقیروں سے رابطہ کیا، اونٹ بکرے اور بچھڑوں کا نذرانہ دیا، مگر یہ مسئلہ سب کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ قریب تھا کہ میرا کزن مایوس ہو جاتا، لیکن پھر اپنی حافظ قرآن بیوی کے کہنے پر اس نے اس نیت سے روزے رکھنا شروع کر دیا کہ میرے مولا اب تو ہی کوئی سبیل پیدا فرما جس سے ہم پر مسلط بے رحم انسان کے دل میں نرمی آ جائے اور وہ ہمارا حق واپس لوٹا دے۔ جس دن سے میں نے نقشہ یار غار کی 100 فوٹو کاپیاں کروائی تھیں اسی دن وہ میری دکان پر آیا تو میں نے ایک نقش اسے بھی دے کر کہا کہ اس پر لکھے گئے طریقے کے مطابق نقش تیار کر لو اور اس کے پانی سے آٹا گوندھ کر پرندوں کو اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ڈالنا شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسی عمل کے ذریعے تمہیں بھی اس ظالم وڈیرے سے نجات دے دے۔ پیر سائیں میں حیران ہوں کہ یہ کوئی نقش نہیں، واقعی قبولیت کا دروازہ ہے جس پر پہنچتے انسان کی پوری بات سنی جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سائیں نے فرشتوں کی فوج ہمارے ساتھ بھیج کر فتح کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا ہے۔ لہٰذا میرے چچا زاد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ اس نے جو ہی نقش یار غار لکھ کر پرندوں کو آٹا ڈالنا شروع کیا اس کے اگلے ہی ہفتے وہ ظالم وڈیرا کسی شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کے زد میں آ کر جہاں بحق ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بچے ہر اس شخص کے دروازے پر معافی مانگنے کے لیے گئے جن کی زمین پر ان کے باپ نے ناجائز قبضہ جما رکھا تھا۔ میرے چچا زاد کے ہاں آ کر بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اپنی زمین بھی لے لیں اور پچھلے 3 سالوں کے ٹھیکے کے طور پر ہم سے 5 لاکھ روپے رقم بھی وصول کر لیں تاکہ ہمارے باپ کی قبر بھاری نہ ہو۔ یوں گھر بیٹھے بیٹھے میرے چچا زاد کی ایسی غیبی مدد ہوئی جس کی ہمیں کبھی امید بھی نہیں تھی۔ نشے میں جکڑا ہوا اکلوتا بیٹا نقشہ یار غار کی برکت سے سدھر گیا۔ پیر سائیں ایک صاحب نے میری دکان پر آ کر میرا ہاتھ چوما اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ کی وجہ سے میری نسلیں تباہ ہونے سے بچ گئیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے، میرا اکلوتا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں برے دوستوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا اور انہی سے متاثر ہو کر اسے نشے کی لت لگ گئی۔ مجھے کئی مرتبہ اس کی والدہ نے توجہ دلائی کہ اس کے ٹیسٹ کروائیں
دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، خوراک بھی بہترین ہے اور الحمدللہ گھر میں کوئی پریشانی بھی نہیں، اس کے باوجود یہ ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے، یا تو اس کے اوپر پڑھائی کا بوجھ ہے یا کسی اندرونی بیماری کا شکار ہے۔ لیکن ہم جو ہی بیٹے سے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی بات کرتے تو وہ اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے بس ذرا امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں، دیکھنا ہے امتحان کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ بھلا کرے اس کے ایک دوست کا، جس نے مجھے فون کر کے ساری حقیقت آگاہ کی اور بتایا کہ آپ کا بیٹا تو گزشتہ 4 ماہ سے نشے میں مبتلا ہو چکا ہے، اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی سے کوئی انتظام کر لیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیٹے کو گھر بلا کر پیار محبت سے پوچھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، حالانکہ اس کی بگڑتی ہوئی صحت اس کے اصل روگ کی گواہی دے رہی تھی۔ بہرحال میں نے بیوی سے کہا کہ اسے ڈانٹنے یا بددعائیں دینے سے کام نہیں ہوگا، مجھے فلاں دکاندار نے حضرت ابوبکر صدیق کا نقش یار غار مزار دیا تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقش کے ذریعے اللہ پاک سے اپنے بیٹے کی ہدایت یابی کے فیصلے کروا لیں، کیونکہ آج تک جو بھی اس بری عادت میں پھنسا ہے پھر آخری دم تک نہیں نکل سکا۔ زمین جائیداد حتیٰ کہ نشہ پورا کرنے کے لیے تو گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس مصیبت میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیں۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ہم اس غلطی کو اس کی بے وقوفی سمجھ کر معاف کرتے ہیں اور والدین ہونے کے ناطے اللہ پاک کے اس دروازے پر اپنی فریاد لے کر جاتے ہیں جو اولاد کے حق میں مقبولیت کے فیصلے کرنے کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ کھجوریں بانٹ کر بات منوا لی۔ بس میں نے چند دن پریکٹس کر کے تعویذ لکھنا سیکھ لیا اور اس کے پانی سے آٹا گوندھ کر اپنے قریبی تالاب میں مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعویذ کے ہدیے کے طور پر ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو 2200 روپے کی کھجوریں خرید کر مغرب کے وقت مسجد میں آنے والے نمازیوں میں بانٹ دیتا اور اس کا ثواب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر کے دعا مانگتا کہ یا اللہ، اگر حضرت ابوبکر صدیق کا وسیلہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آج میری دعا کو قبول فرما اور میرے اکلوتے بیٹے کو نشے کی اندھیر نگری سے عافیت کے ساتھ باہر نکال دے۔ یہاں پر انہوں نے 2200 کا ہدیہ دیا ہے، آپ اس سے کم کا بھی دے سکتے ہیں، جو اماؤنٹ حضرت جی نے بتائی ہے آپ اتنی دے سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو میرے چینل پہ اس ویڈیو میں ایزیلی مل جائے گی۔ نشہ چھوڑنے میں 70 شفائیں کا کمال۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند ماہ بعد میرے بیٹے کے فائنل امتحانات مکمل ہو گئے اور وہ ہاسٹل چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ میں چونکہ جانتا تھا کہ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کے جسم میں توڑ پھوڑ محسوس ہوگی، دردیں اٹھیں گی اور یہ نشہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اس لیے میں نے عبقری کی 70 شفائیں دوائی کی چند ٹبیاں منگوا کر بیٹے کو ترغیب دی کہ یہ خالص دیسی اجزاء سے بنی ہوئی معجون کی چھوٹی سی گولی بنا کر منہ میں چوستے رہا کرو۔ سنا ہے کہ عبقری والوں کی ہر دوائی پر اسم اعظم کا دم ہوتا ہے، اس لیے تمہیں بھی اس دوائی سے شفا ملے گی۔ ایک اور اسم اعظم کے دم والی دوا، دوسری طرف دن رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے کی دعا۔ اللہ پاک کا کرم متوجہ ہوا اور میرا بیٹا صحت یابی کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے اسے کہیں نوکری کروانے کے بجائے اپنے ساتھ کاروبار میں ہی مشغول کر لیا ہے تاکہ ہماری نظروں سے دور ہو کر وہ پھر سے کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائے۔ برادری میں ناک کٹنے والی تھی لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بچا لیا۔ میرے پاس شادی کے رشتے کرانے والی خاتون آئی اور کہنے لگی، مولوی صاحب، سنا ہے کہ آپ کوئی تعویذ دیتے ہیں جسے گھر لے جاتے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مجھ سے جتنے مرضی پیسے لے لیں اور مجھے بھی کوئی پکا سا تعویذ بنا دیں تاکہ برادری میں میری ناک کٹنے سے بچ جائے۔ میں نے عرض کی، بی بی میں تعویذ نہیں دیتا، صرف اس کا طریقہ بتاتا ہوں، باقی تعویذ بھی آپ نے خود ہی لکھنا ہے اور اسے استعمال بھی خود ہی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں مولوی صاحب، پھر آپ رہنے دیں، میں اس سے پہلے بھی کئی لوگوں سے تعویذ خرید چکی ہوں لیکن سوائے رقم ضائع ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میں نے عرض کی، بی بی بھلا ایک بات تو بتائیں، اگر آپ کے دانت میں درد ہو اور وہ آپ کی جگہ آپ کی ساری فیملی درد کی گولیاں اور کیپسول کھاتی رہے، یا جس ڈاکٹر سے دوائی لینے جائیں وہ آپ سے فیس لینے کے بعد کہے کہ جاؤ تمہاری درد میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، تو کیا آپ کو فائدہ ہو جائے گا؟ وہ خاتون بولی، نہیں مولوی صاحب، میری جگہ وہ دوائی کھائیں گے تو الٹا ان کے معدے خراب ہو جائیں گے، لیکن مجھے تو اسی وقت آرام آئے گا جب میرے جسم میں دوائی جا کر اثر کرے گی۔ میں نے کہا، پھر یہی مثال تعویذ کی سمجھیں کہ اب تک آپ نے جہاں سے بھی پیسے دے کر تعویذ خریدے، ان لوگوں نے آپ سے نذرانہ وصول کرنے کی خاطر
100 طرح کی چھوٹی تسلیاں دی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اپنے مرشد سائیں کا عطا کردہ وہ تعویذ دوں گا جس کا نذرانہ 1 روپیہ بھی نہیں، لیکن اسے آپ کو خود لکھ کر خود استعمال کرنا ہوگا تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ البتہ یہ تو بتائیں کہ ایسی کون سی مشکل ہے جو آپ برادری میں نہ کٹنے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میری بیٹی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میرے ساتھ اکیڈمی میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو بعد میں سعودیہ چلا گیا۔ اب کبھی کبھار اس کے میسیجز آتے ہیں، وہ میری بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، مجھے پسند کرتا ہے اور مجھے بھی اپنے پاس سعودیہ بلانا چاہتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ میں نے تعلیم مکمل ہوتے ہی سعودیہ میں جاب کے لیے اپلائی کر دینا ہے اور باقی زندگی اسی لڑکے کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ مولوی صاحب، شادی کے لیے بیٹی کی رضامندی کی تو میں بھی قائل ہوں، لیکن کیونکہ زندگی بیٹی نہیں گزارنی ہوتی ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے یوں کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دینا تو سراسر حماقت ہے۔ میں تو دوسروں کے رشتے کرواتے ہوئے بھی جب تک اپنی چھان بین اور اچھی طرح سے تسلی نہ کر لوں تب تک بات پکی نہیں ہونے دیتی، تاکہ کل کو میرے اوپر کوئی الزام نہ آئے۔ اس لیے میں نے اس لڑکے کے متعلق بھی جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ 1.5 سال کے اندر 2 مرتبہ شادی کر کے دونوں بیویوں کو طلاق دے چکا ہے، حالانکہ اس کی دونوں بیویاں اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی سلیقہ مند لڑکیاں تھیں۔ میری بیٹی یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، میں نے اسی کے پاس جانا ہے۔ مولوی صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل کی اولاد جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے تو برادری میں ماں باپ کو ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی۔ تقدیر سے ڈرنے کی بجائے یہ تعویذ لکھیں۔ یہ ساری ردات سن کر میں نے انہیں تسلی دی کر کہا، آپ پریشان ہونے کی بجائے اعمال پر توجہ دیں، کیونکہ تقدیر میں لکھی ہوئی مشکلات سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندے کی دعا میں وہ طاقت ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ماں کے دل سے نکلنے والی سچی دعائیں پا کر آپ کی بیٹی بھی اس لڑکے کے شر سے محفوظ رہے گی۔ بس میں نے نقشہ یار غار یار مزار کی ایک فوٹو کاپی دے کر اس کی ساری ترکیب سمجھا دی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد رشتے کرانے والی وہی عورت میرے پاس آئی اور خوشی سے کہنے لگی، مولوی صاحب، آپ نے تو صرف 1 مرتبہ تعویذ لکھنے کا کہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میری مشکل زیادہ بڑی ہے، اس لیے میں نے اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو فجر سے لے کر ظہر تک مسلسل بیٹھ کر پورے 22 تعویذ ایک ہی نشست میں لکھ لیے۔ پھر کافی زیادہ مقدار میں آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں اور اپنے بیٹے کے ہاتھ بھیج کر دریا میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ہدیہ میں ہر نماز کے بعد کرتی ہوں اور پابندی سے 20-22 منٹ تک بیٹھ کر اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے اسلامی ڈیٹ یعنی کہ 22 کو 22 کو اسی دن صبح سے مغرب تک کے دوران انہوں نے 22 تعویذ لکھ لیے۔ انہوں نے فجر سے ظہر تک لکھے ہیں، تو اس سے آپ یہاں بھی ان کے مشاہدے کے مطابق آپ یہ زیادہ تعویذ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک تعویذ کی بجائے، اور روزانہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم واقعی سب سے زیادہ مہربان اور ہم جیسے گناہ کاروں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کریم رب نے میری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت سے نواز دیا، اور کل میری بیٹی کو خواب میں حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا، بیٹی اپنی ماں کی بات مان لو، تمہارے روشن مستقبل کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ لڑکا حرام کمائی میں ملوث ہو چکا ہے۔ مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین کے مختلف مساجد کے AC جب اس لڑکے کی دکان پر مرمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں تو وہ لڑکا جان بوجھ کر اس میں سے صحیح کمپریسر نکال کر خراب کمپریسر ڈال دیتا ہے، پھر زیادہ پیسے طے کر کے وہی ٹھیک کمپریسر AC میں لگا کر حرام مال حاصل کرتا ہے۔ بیٹی، اس کی تو رگ رگ میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے، اسی وجہ سے اس کے گھر میں بیماریوں کا راج، جسم پر خبیث جنات کا سایہ اور اس کی تقدیر میں جہنم کا پروانہ لکھا جا چکا ہے۔ کیا تم ایسے جہنمی شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو جو تمہاری زندگی سے بھی خوشیاں چھین کر اسے جہنم بنا ڈالے گا؟ یہ الفاظ سنتے ہی میری بیٹی نیند سے بیدار ہو گئی اور سحری کے وقت مجھے بھی جگا کر کہنے لگی، میں آپ کو اپنا خواب سناتی ہوں، آپ ریکارڈنگ کر لیں تاکہ بعد میں مجھے بھول نہ جائے۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹی نے شکرانے کے نوافل پڑھے اور میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کو ہمارے لیے مشکل کشا بنا کر بھیجا اور میری بیٹی کی ویران زندگی ہونے سے بچ گئی۔ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو جانور قتل کرنے والا انوکھا جادو۔ پیر سائیں، نقشہ یار غار یار مزار کا اگلا موزانہ واقعہ میرے ماموں کے ساتھ پیش آیا۔
پچھلے کئی سالوں سے ان پر کسی نے کالا جادو کروا رکھا تھا، اور وہ جادو اتنا شدید قسم کا تھا کہ جو ہی چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ان کے جانوروں میں سے کبھی اونٹ مر جاتا، کبھی گائے، کبھی کوئی بھیڑ بکری۔ وجہ سمجھ میں نہ آتی کہ جانور کیوں مرے، لیکن ہر مہینے ایک جانور ضرور مرتا۔ کوئی کہتا کہ تمہارے باڑے میں فلاں سانپ کا بل ہے جس کے ڈسنے سے جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا کہ عام وائرل بیماری ہے جس کی وجہ سے جانور بیمار ہو کر مرتے ہیں، اور تم جان بوجھ کر اسے چاند کی پہلی تاریخ کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ عام لوگ تو یکم تاریخ کے چاند کو ڈھونڈتے اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آنے پر شک میں مبتلا ہو جاتے کہ پتہ نہیں کل روزہ ہوگا یا نہیں، کل عید الفطر کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں۔ لیکن حسب معمول جس رات میرے ماموں کا جانور مرتا، انہیں معلوم ہو جاتا کہ آج پہلی کی چاند نظر آ گیا ہے۔ جب تک خود نہ لڑیں گے جادو نہیں ٹوٹے گا۔ اس لا علاج مسئلے کے لیے انہوں نے بہت جتن کیے، کبھی کہیں سے پانی لا کر اپنے ڈیرے میں چھڑکتے، کبھی کوئی نقش دباتے، کبھی تعویذوں کا پلندہ جلا کر ڈیرے میں دھونی دیتے، کبھی گھوڑے کی نال دم کروا کر دیوال میں ٹھونک دیتے، کبھی چھریوں پر عمل کروا کر چاروں طرف گاڑ دیتے، لیکن سالہ سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا جادو نہ ٹوٹ سکا۔ میں انہیں بھی وقتاً فوقتاً یہی بات کہتا تھا کہ ماموں جب تک آپ خود پڑھائی نہیں کریں گے آپ کا جادو واپس نہیں پلٹے گا، کیونکہ میرے سائیں مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ اپنی جنگ ہمیشہ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ آپ کرائے کے عاملوں کو بھیڑ بکریاں دے کر اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور وقت بھی، بدلے میں ایک کوڑی کا نفع نہیں ملتا، الٹے ہر مہینے قیمتی سے قیمتی جانور ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایک دن ماموں میری دکان سے کوئی سامان لینے آئے تو میرے پاس ایک شخص بیٹھ کر یار غار یار مزار والے نقش کے ذریعے ملنے والے فائدے بتا رہا تھا، جنہیں سن کر ماموں نے کہا مجھے بھی وہ نقش لا دو، شاید میرا جادو بھی ٹوٹ جائے اور جانور بھی بچ جائیں۔ وہ شخص ہنستے ہوئے کہنے لگا مجھے تو آپ کے اسی بھانجے سے نقش ملا تھا، کیا اس نے آپ کو نہیں دیا؟ ماموں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے قریب ہی پڑے ہوئے ٹیبل سے وہ نقش نکال کر ماموں کی طرف کے ہاتھ میں تھما دیا کہ ماموں جان یہ یاد رکھیے گا کہ اس تعویذ کو نہ تو جلانا ہے نہ ہی دبانا ہے، بلکہ اسے اوپر لکھے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ مکمل فائدہ ہو سکے۔ ماموں نے کچھ دیر بیٹھ کر اچھی طرح نقش کا طریقہ سمجھا، پھر گھر جا کر اپنی بیٹیوں سے کہا کہ خیال کرنا کہیں اسلامی مہینے کی 22 تاریخ نہ گزر جائے، ہم 22 کو یہ نقش لکھیں گے تاکہ اگلا چاند آنے سے پہلے ہی ہم پر کروایا گیا جادو بے اثر ہو جائے۔ چنانچہ چاند کی 22 تاریخ کو ماموں کی بیٹی نے نقش لکھا اور ترکیب کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعمال کا ہدیہ کر کے آٹے کی گولیاں پرندوں کو ڈال دیں۔ یار غار والے نقش کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس تعویذ کے ہدیے کے طور پر یا تو اتنی رقم صدقہ کریں یا اتنے روپے کی کھجوریں لے کر تقسیم کر دیں۔ چنانچہ میرے ماموں کا اپنا کھجوروں کا باغ ہے، اس لیے انہوں نے دل کھول کر کھجوریں بانٹنا شروع کر دیں۔ یہ سارے اعمال دیکھ کر میں نے سوچا لگتا ہے اللہ پاک نے ماموں کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، لیکن یکم تاریخ کا چاند نظر آنے میں ابھی 2-3 دن باقی تھے اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ہر طرف سے مایوس جادو کے ستائے ہوئے میرے ماموں کے ٹوٹے پھوٹے عمل کی لاج رکھنا، اگر کئی سالوں بعد یہ تیرے در پر آیا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اس مرتبہ جب یکم کا چاند نظر آیا تو ماموں کے ڈیرے پر انتہائی گندی بدبو پھیل گئی، جیسے کسی نے کوڑے کو آگ لگائی ہو، یا اس سے بھی زیادہ بری قسم کی بدبو جو بیان سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ یہ بدبو اتنی بڑھ گئی کہ آس پاس کے لوگ بھی گھروں سے باہر نکل کر معلوم کرنے لگے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بدبو کی اصل وجہ کیا ہے۔ اللہ اللہ کر کے جیسے تیسے رات گزری اور صبح اٹھ کر ماموں نے ڈیرے میں نظر دوڑائی تو سارے جانور زندہ سلامت کھڑے تھے، رات والی بدبو بھی ختم ہو چکی تھی اور ڈیرے میں عجیب سی روشنی کا سما تھا۔ حالانکہ صبح صادق کی روشنی تو ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ماموں کے ڈیرے میں اس صبح کچھ زیادہ ہی روشنی محسوس ہو رہی تھی، اور وہاں کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا تھا کہ پچھلے مہینے کی آخری کالی رات ختم ہوتے ہی ماموں پر کروایا گیا جادو، کالا جادو واپس پلٹ گیا ہے، اور نئے مہینے کی نئی صبح میں حضرت ابو بکر صدیق کے نقش نے ان کے جانوروں کو اپنے حفاظتی حصار میں گھیر لیا ہے۔ میں نے ماموں سے عرض کی کہ آپ شکرانے کے طور پر ہر مہینے کی 22 تاریخ کو یہی نقش لکھ کر پرندوں کو آٹے کی گولیاں بنا کر یا روٹیاں پکوا کر ڈال دیا کریں تاکہ دوبارہ کبھی ایسا یا اس سے زیادہ خطرناک جادو آپ کی طرف منہ نہ کر سکے۔ بیوی کی دونوں ٹیوبیں بلاک تھیں مگر اس تعویذ نے صاحب اولاد بنا دیا۔ نقشہ یار غار کا اس سے اگلا معجزہ ہمارے مالک مکان کی اس بہو کے ساتھ ہوا جس کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میڈیکل ٹیسٹ کروانے پر ڈاکٹروں نے انہوں نے بتایا تھا کہ خاوند کی رپورٹ تو بالکل نارمل ہے، لیکن بیوی کی ٹیوبیں بلاک ہیں۔
اس مسئلے کو لے کر وہ بہت افسردہ تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے مجھ سے بات کی کہ آپ جمعرات کو لاہور اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی ان سے دعا کروانا کہ اللہ پاک ہماری گود ہری کر دے۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے، اپنے مرشد سرکار سے دعا بھی کرواؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک تعویذ استعمال کر لیں، مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا انشاءاللہ۔ 3 ماہ تک وہ چاند کی ہر 22 تاریخ کے دن نقشہ یارغار لکھتے اور پرندوں کو روٹیوں کے ٹکڑے ڈالتے رہے، لیکن انہوں نے ایک خاص کام یہ کیا کہ تعویذ والے پانی میں آٹا مکس کرنے سے پہلے اس میں سے 2-3 چمچ اپنی بیوی کو اس نیت سے پلا دیتے تھے کہ اللہ پاک اس کی اندرونی بلاکیج کھول دے۔ 3 ماہ بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو ہمارے قریب پرائیویٹ ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر نے جلدی سے اپنے شوہر جو کہ سینئر ڈاکٹر تھے کو کال کی کرتے ہوئے کہا ذرا جلدی سے ہاسپٹل آئیں، وہ فلاں صاحب اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی کی دعا لگ گئی ہے، اور آج ٹیسٹ کرنے پر جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ان کی ایک ٹیوب کھل چکی ہے۔ کچھ دیر بعد سینئر ڈاکٹر صاحب تشریف لائے اور رپورٹ چیک کرنے کے بعد خوشی سے کہنے لگے مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کی سن لی۔ جس عورت کی ایک ٹیوب بھی کھل جائے تو ان کے ہاں اولاد کے چانس پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس اس سے اگلے ہی مہینے اللہ پاک نے انہیں امید لگا دی اور اب ماشاءاللہ ان کی بیٹی کو 6 ماہ کا حمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے اور یک کے بعد دیگرے مزید اولاد سے نوازیں، آمین۔ آم کے باغات کو سخت قسم کی نظر بد تھی، یار غار کا نقش لکھا، لاکھوں کما لیے۔ ایک دن کسی شادی کی تقریب میں ٹنڈو والا یار سندھ کے ایک ذمہ دار سے ملاقات کا موقع ملا جن کے زرعی رقبے پر آم کے باغات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند سیزن سے میرے باغات میں جو ہی پھل لگتا ہے پیڑ کے اوپر ہی آم پھٹ جاتے ہیں، یعنی آم کے درمیان میں یا ایک سائڈ پر لمبا سا چیرا لگ جاتا ہے جس پر مکھی بیٹھنے کی وجہ سے کیڑا پڑ جاتا ہے اور یوں سارا پھل ضائع ہونے کی صورت میں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے سے نجات کے لیے انہوں نے زرعی ادویات بنانے والی کمپنیوں کے بڑے بڑے افسر بھی بلائے جنہوں نے آ کر مختلف قسم کے سیمپل لیے اور اپنی ادویات کا تجربہ کیا، لیکن فائدہ نہیں ہو سکا۔ بعض پرانے تجربہ گاروں نے کہا کہ تمہارے پیڑ بوڑھے ہو چکے ہیں اس لیے یہ مسئلہ آ رہا ہے، حالانکہ اس ذمہ دار کا کہنا تھا کہ میرے جوان پیڑوں پر لگنے والے پھل بھی یوں ہی خراب ہو رہا ہے۔ ان کی بات سنتے ہوئے اللہ پاک نے میرے دل میں ایک ترکیب ڈالی اور میں نے ذمہ دار کو کہا اگر آپ کے فون میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو اب کہیں ویب سائٹ سے نقشہ یار غار مزار کے نام سے ایک تعویذ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پر لکھی گئی ترکیب کے مطابق اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو 4 نقش لکھ کر پانی میں مکس کریں، پھر اسی پانی میں آٹا گوندھ کر روٹیاں پکوائیں اور نقش کے کاغذ والے پرزے اپنے باغ کے چاروں کونوں میں دبا دیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے باغ پر صرف اور صرف نظر بد کی نحوست ہے۔ جب آپ چاروں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعویذ کا حصار کھینچ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پھل پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ آپ نے سب سے بڑے سندھی بزرگ لال شہباز قلندر کا وہ فرمان نہیں سنا، چاروں خلفائے راشدین ہمارا حصار ہیں اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی نگرانی میں آ گیا دنیا بھر کی آفتیں مصیبتیں ان سے دور کر دی جائیں گی۔ لال شہباز قلندر کا فرمان سن کر ذمہ دار نے سر سے اشارہ کرتے ہوئے بات کی تصدیق کی اور مجھ سے فون نمبر لینے کے بعد کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک دن مجھے اجنبی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ دعا سلام کے بعد معلوم ہوا کہ ٹنڈو والا یار کے وہی ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ کا تعویذ لکھنا تو ذرا مشکل تھا لیکن اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زبردست ہوا۔ آم کے سیزن سے پہلے میں نے کھیت کے چاروں طرف نقش بھی دبا دیے تھے اور اس کے بابرکت پانی سے روٹیاں پکوا کر پرندوں کو ڈال دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اس دفعہ میرے باغ کے صرف 25% درختوں کا پھل خراب ہوا، باقی سارا پھل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں تاکہ میں آپ کو تحفے کے طور پر آموں کی پیٹیاں بھجواؤں۔ میں نے عرض کی جناب نہ تو میں پیر صاحب ہوں اور نہ ہی میرا کوئی کمال ہے جو آپ سے تحفہ وصول کروں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعویذ کی برکت ہے جس کا ادنا سا کرشمہ آپ کے سامنے آیا ہے، ورنہ میں تو اس کرشماتی نقش کے اس سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھل بیچنے کے بعد اپنی فصل کا مکمل عشر ضرور نکالیے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکامات کو اگنور کرتے ہیں تو نئی نئی بیماریاں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ہم ان مسائل مشکلات کی اصل جڑ تک پہنچنے کی بجائے اپنے تجربات آزماتے رہتے ہیں، جبکہ صدیوں پرانی کائنات کا تجربہ یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتا ہے کائنات کی ساری خیریں اس کے سامنے سر جھکا کر غلام بن جاتی ہیں۔
پیر سائیں، یوں تو میرے پاس نقشہ یار غار یار مزار کے درجنوں واقعات ہیں، لیکن فی الحال بس یہی لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ باقی آئندہ کسی فرصت میں لکھ کر آپ کی خدمت میں ارسال کروں گا. والسلام. نقشہ یار غار سے کسٹمرز نہیں سنبھالے جاتے. السلام علیکم حضرت صاحب. پچھلے سال میں نے آپ کی دعاؤں سے کراچی کی ایک نئی سوسائٹی میں جا کر سینیٹری کا کاروبار شروع کیا، لیکن کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی کام کا مزہ نہیں آ رہا تھا. لوگ میری دکان سے چیزیں لینے کی بجائے سوسائٹی کے باہر سے اکٹھا سامان منگوا لیتے تھے. میں نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم سینیٹری سٹور کو جنرل سٹور میں تبدیل کر لیں تاکہ روزمرہ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے لوگ ہمارے پاس آئیں. میرا پارٹنر کہنے لگا، بھائی تم عبقری والوں کے مرید ہو کر مایوسی کی بات کرتے ہو، اپنے پیر صاحب سے جا کر دعا کرواؤ، ان کی نگاہ کرم سے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہ سن کر مجھے افسوس ہوا کہ واقعی میں نے اپنے مرشد سرکار کے دیے ہوئے اعمال اور وظائف پر پابندی نہیں کی، ورنہ میرے ساتھ والے کہاں سے کہاں نکل گئے. ابھی تک صرف گھر کا کچن ہی پورا کر رہا ہوں. لہٰذا میں نے اسی وقت آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے کہا، خورشید تم خود بتاؤ کہ کس عمل سے تمہارا مقدس چمکے گا. اندر سے آواز آئی، حضرت صاحب کی بتائی ہوئی سورہ کوثر 129 مرتبہ سورہ شام پڑھ لو، اور اس کے ساتھ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو نقشہ یار غار لکھ لو، انشاءاللہ تمہارے دن بدل جائیں گے. حضرت صاحب، میرا ماننا ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہوتا کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور میری کون سی کمی کوتاہی میرے زوال کا سبب ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہی عمل میں لگ جاتے ہیں اور کوئی یوں ہی سستی اور غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں. لہٰذا میں نے بھی اپنے ضمیر کی بات مانی اور دونوں اعمال کی مکمل پابندی کا سچا عزم کرتے ہوئے سورہ کوثر تو اسی دن صبح شام پڑھنا شروع کر دی، اور چند دن بعد چاند کی 22 تاریخ کو بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق والا نقش بھی لکھ کر اپنے اسٹور کے سامنے چوک میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈال دیے. روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہی ادھر ادھر سے چڑیاں، کبوتر، کوے اور بلیاں آئیں اور ایک لمحے میں ہی سارے ٹکڑے ختم ہو گئے. میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی چند مرتبہ یہاں بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے یا چاول وغیرہ ڈالے تھے، لیکن اس وقت تو اتنے جانور پرندے نہیں آئے. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق والے نقش کی بابرکت پانی میں کوئی خاص کشش ہے. اگر اس پانی میں گوندھا ہوا آٹا بے زبان مخلوق کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے تو اسی پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے میرے اسٹور کی طرف کسٹمرز کیوں نہیں متوجہ ہو سکتے. دکان کی سیل میں دن بدن اضافہ. اس چیز کا تجربہ کرنے کے لیے میں نے مغرب سے پہلے ایک اور نقشہ یار غار لکھا اور اسے بوتل والے شاور میں ڈال کر پانی بھر دیا اور اسی پانی میں تھوڑی سی خوشبو ملا دی. اب میرے پاس بہترین قسم کا کراماتی ایئر فریشنر تیار ہو چکا تھا جسے اسٹور میں چھڑکنے سے خوشبو بھی پھیلی اور کسٹمر بھی آنا شروع ہو گئے. لیکن یہ راز ابھی تک میرے سینے میں دفن تھا اور میں نے اپنے پارٹنر کو بھی نہیں بتایا تھا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی سیل کے پیچھے کیا وجہ تھی. بہرحال یہ تو ہماری کم علمی ہے کہ ہم خوش قسمتی کو اپنی محنت اور عبادت کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں اور بدقسمتی ساری اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن حضرت صاحب سچ یہی ہے کہ میرا تیار کردہ یہ کراماتی ایئر فریشنر واقعی گاہک کھینچنے لگ پڑا. ایک دن کاؤنٹر پہ رکھی ہوئی کراماتی فریشنر کی بوتل سے متعلق میرا پارٹنر کہنے لگا، یہ کون سی تعویذ گھولے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، بس ایک خاص نقش ہے جو فی الحال کسی کو بتانے کی اجازت نہیں. اس راز کو پانے کے بعد اب میں ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو پابندی سے نقشہ یار غار یار مزار لکھ کر زیادہ سارے پانی میں ملا لیتا ہوں. اسی پانی سے روٹیاں پکا کر اگلے دن پرندوں کی دعوت کرتا ہوں اور بچے ہوئے پانی میں خوشبو ملا کر اپنے اسٹور کے لیے کراماتی ایئر فریشنر بنا کے اگلا پورا مہینہ چھڑکاؤ کرتا رہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ صبح شام جو 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہوں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ہدیہ کر دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورے کراچی میں ایک صرف میرا ہی سینیٹری سٹور کھلا ہوا ہے اور باقی دکانیں بند ہونے کی وجہ سے میرے پاس ہی گاہکوں کا تاندا باندھا رہتا ہے، حتیٰ کہ نماز اور دیگر ایمرجنسی کاموں کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر اور آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. السلام علیکم محترم شیخ الوظائف. اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہاں کی عزتوں سے نوازے. آج آپ کی وجہ سے میری بیٹی انیمیا جیسے لا علاج مرض سے شفا پا چکی ہے. پچھلے 3 سال سے ہر مہینے اسے ایک مرتبہ خون لگوانا پڑتا تھا. ہم دونوں میاں بیوی نے منتوں مرادوں سے اولاد مانگی تھی، لیکن اب اسی اولاد کو انیمیا جیسے روگ میں مبتلا دیکھ کر خون کے آنسو بہتے تھے. پھر ایک دن آپ کے تسبیح خانے میں حاضری کا موقع ملا تو وہاں گیٹ پر کسی صاحب نے ہمیں نقشہ یار غار یار مزار کا بروشر دیا.
اسے پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ ہماری زندگی میں کئی بار 22 جمادی الثانی کا دن آیا اور ہم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وصال ہے اسے عام دنوں کی طرح گزار دیا اور اس سے کوئی فیض حاصل نہ کیا۔ حالانکہ یہ تو وہ خاص دن ہے جس میں خود حضرت ابوبکر صدیق کی ایک انوکھی مراد پوری ہوئی تھی، جس کے متعلق امام ابن عساکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 22 جمادی الثانی کو وفات سے کچھ لمحے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، جب میری روح قبض کر لی جائے تو مجھے اسی طریقے سے غسل دیجیے گا جیسے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا، پھر میری نماز جنازہ ویسے ہی پڑھنا جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مومنین بھائیوں کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ جنازے کے بعد میری میت کو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس لے جا کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل گئی تو مجھے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملی تو عام مومنین کے قبرستان میں میری قبر بنا دینا۔ یہ ایسی انوکھی خواہش تھی کہ جو ان سے پہلے صحابہ و اہل بیت میں سے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ حالانکہ ان سے پہلے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر کئی صحابہ کرام کا وصال ہو چکا تھا، لیکن روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونے کی سب سے پہلی خواہش صرف انہوں نے کی، جو اپنی وفات تک پوری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف بڑھنے میں ہر موقع پر پہل کرتے رہے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی میت کو روضہ اقدس کے پاس لے جا کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے اجازت طلب کی تو اندر سے آواز آئی کہ ایک محبوب کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا دو، کیونکہ وہ خود ان سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ محترم شیخ الوظائف درجہ بالا واقعے کی سند امام ابن عساکر کی کتاب تاریخ مدینہ دمشق کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 436 پر موجود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی بات سند اور حوالے کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے ایک عالم دین ہونے کے ناطے میں نے بھی جو واقعہ لکھا وہ پورے وثوق سے سند اور حوالے کے ساتھ لکھ رہا ہوں، اور اس واقعے کے راوی کوئی عام شخص نہیں بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور ساری زندگی حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں کے عینی گواہ تھے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 22 جمادی الثانی تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہیں، حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عطائیں ہوتی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگوں کی انوکھی سے انوکھی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے یار غار یار مزار والے نقش کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی انیمیا سے شفا یابی والی مراد کو دل میں رکھا اور لکھی ہوئی ترکیب کے مطابق نقش پانی میں گھول کر پرندوں کو آٹا ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے مٹی کا ایک نیا پیالہ خریدا اور اس کے بالکل درمیان میں یار غار یار مزار والا نقش گول دائرے کی صورت میں موٹا مارکر کر کے ساتھ لکھ دیا، تاکہ میری بیٹی کو جب بھی پیاس محسوس ہو ہم اسی بابرکت پیالے میں اسے پانی پلائیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ہم ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو نیا نقش لکھ کر پرندوں کو آٹا ڈالتے رہے۔ میری بیٹی روزانہ جب بھی اس پیالے میں سے پانی پیتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہتی، الہی بحق حضرت ابوبکر صدیق مجھے ٹھیک کرتے۔ یقین جانے ایک معصوم بچی کی زبان سے جب بھی یہ الفاظ نکلتے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور میں آمین کہتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتا کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کے لیے اتنا تڑپ رہا ہوں تو بھلا جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس معصوم بچی کی فریاد کو کیسے رد کرے گا؟ لہٰذا چند مہینوں کے اندر ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کس وقت ہماری بیٹی کی فریاد عرش الہی پر قبول ہوئی، کب ہمارے لیے شفا کے فیصلے ہوئے، اور کیسے ہمارے غم کے آنسو خوشی کے آنسو میں بدل گئے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ محترم شیخ الوظائف، کاش آپ یہ نقش بہت عرصہ پہلے دے دیا ہوتا، لیکن اب بھی آپ کا شکریہ کہ اتنے قیمتی تعویذات اور مقبول وظائف عام عاملوں کی طرح اپنے پاس چھپانے کی بجائے ہم جیسے لا علاج روگوں میں مبتلا لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ ایک باپ کی اور ایک خادم دین کی آپ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو ہر قسم کے موذی امراض سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ نقشہ یار غار کی بدولت زیورات اور پیسوں میں اضافہ۔ السلام علیکم حضرت جی، ہم جس گھر میں رہائش پذیر ہیں یہاں شفٹ ہوتے ہوئے ارد گرد کے لوگوں نے بتایا تھا کہ خیال کرنا یہ مکان بہت بھاری ہے، اس میں شفٹ
ہونے والے 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے، لیکن ہمیں یہ مکان بہت مناسب کرائے میں مل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اسی میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آتے ہی ہم نے مسلسل 1 ہفتہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اور اذان کی ریکارڈنگ چلائے رکھی۔ گھر کی ہر دیوار پر انگلی کے ساتھ 7 مرتبہ کہف لکھ دیا اور صبح شام کے مسنون اذکار پابندی سے پڑھنا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ کوئی جانی نقصان تو سامنے نہیں آیا، نہ ہی کسی نے خواب میں ڈرایا، نہ بچوں کو تنگ کیا، لیکن کبھی کبھار ہمارے لاکر میں سے پیسے کم ہو جاتے تھے۔ شروع میں ہم نے سوچا شاید وہم ہے یا میں خود کہیں رکھ کر بھول جاتی ہوں، لیکن پھر یہ چیز روٹین کا حصہ بن گئی کہ اگر دوپہر کے وقت 4,000 روپے رکھے ہیں تو شام کو ضرورت پڑنے پر لاکر کھول کر دیکھا تو 1,1200 کم نکلے۔ حضرت جی کبھی کبھار مالی نقصان ہو تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن روز بروز پیسے کم ہونے سے میری زندگی مصیبت میں پھنس گئی، کیونکہ میرے خاوند ساؤتھ افریقہ سے ماہانہ جتنا بھی خرچہ بھیجتے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جانے پر وہ مجھ پر شک کرنا شروع ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ میں اپنے میکے والوں کو پیسے دے کر چوری کا بہانہ بنا لیتی ہوں۔ حالانکہ نہ مجھ میں ایسی کوئی بات تھی، نہ ہی میرے بچوں کو پیسے چرانے کی عادت، بلکہ انہیں جتنے پیسوں کی بھی ضرورت ہو وہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگتے ہیں۔ ایک دن میں عبقری دواخانہ اپنی الرجی کی میڈیسن لینے گئی تو مجھے تسبیح خانہ سے نقشہ یار غار یار مزار والا ایک کاغذ ملا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ لکھے ہوئے دیکھے۔ میں نے اسے حفاظتی تعویذ سمجھتے ہوئے گھر آ کر اپنے لاکر میں رکھ دیا۔ حیرت انگیز طور پر اسی دن سے میرے پیسے چوری ہونا بند ہو گئے۔ بعد میں کئی دن تک میں نوٹ کرتی رہی، لیکن 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہوا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا تو وہ کہنے لگی ہمیں بھی تسبیح خانہ سے وہی حفاظتی تعویذ لا دو، کیونکہ کل تمہاری بھابھی کا لاکٹ گم ہو گیا تھا۔ ہم بہت پریشان ہیں کہ 1.5 تولہ سونے کا وہ اتنا قیمتی لاکٹ اپنے آپ کہاں چلا گیا۔ یہ سن کر میں دوبارہ تسبیح خانے گئی اور وہاں سے نقشہ یار غار یار مزار والا کاغذ مانگا تو اب کی دفعہ انہوں نے مجھے 2 کاغذ دیے، جن میں سے ایک کے اوپر اس نقش کو لکھنے اور استعمال کرنے کا طریقہ درج تھا۔ میں اسے پڑھ کر حیران ہوئی کہ میں نے تو اس نقش کو عام حفاظتی تعویذ سمجھا تھا، لیکن اس کے اندر تو مزید کئی فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنی والدہ کو وہ دونوں کاغذ بھیج کر کہا کہ آپ یہ والا اصلی تعویذ بھابھی کے لاکر میں رکھ دیں اور اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو اسی تعویذ کے مطابق گھلنے والی سیاہی سے نقش لکھ کر پرندوں کو آٹے کی گولیاں ڈالیں تاکہ آئندہ کوئی نقصان پیش نہ آئے۔ ایسا کرنے سے حضرت جی میری بھابھی کا گمشدہ لاکٹ بھی مل گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب میرے لاکر میں سے پیسے کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یار غار یار مزار والا حفاظتی تعویذ میرے گزشتہ تمام نقصانات کی تلافی کروا رہا ہے۔ اب ہم باقاعدگی سے ہر مہینے نیا نقش لکھ کر پرندوں کو روٹیاں بھی ڈال رہے ہیں، اور ہمارے لاکر میں پڑے ہوئے نقشہ یار غار ہمارے زیورات اور پیسوں میں اضافہ بھی کروا رہے ہیں۔ کبوتر بازی کا شوقین ولی بن گیا۔ محترم حضرت صاحب السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ میرے والد صاحب کو شروع سے ہی پتنگ بازی اور کبوتر بازی کا چسکا پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں کبوتر بازی کی دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑی مانے جاتے ہیں۔ ان دونوں کاموں میں انہوں نے اتنا پیسہ اڑایا جتنا کمایا بھی نہیں۔ جہاں کہیں سے بھی گھر میں رزق آتا تھا وہ ان کے شوق کی نظر ہو جاتا تھا۔ حکومت پاکستان کا اللہ بھلا کرے جنہوں نے پتنگ بازی پر پابندی عائد کر دی، لیکن کبوتروں کو دن رات دیسی گھی، بادام، کاجو، پستے اور نہ جانے کیا کیا مہنگی چیزیں کھلانے پلانے میں میرے والد صاحب اتنا مگن ہوتے تھے کہ انہیں ہماری بھی ہوش نہیں رہتی تھی کہ گھر میں موجود بیوی بچوں نے بھی کچھ کھایا یا بھوکے ہی سو گئے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھار تو وہ دن رات چھت پر ہی رہتے، حتیٰ کہ کئی گھنٹے پنجرے میں بیٹھ کر لمبی فون کال ملا لیتے اور یہ بھی بھول جاتے کہ میں نے دکان کھول کر روزی بھی کمانی ہے۔ ہم سب گھر والے اس مسئلے سے بہت زیادہ پریشان تھے، بلکہ میری ماما نے تو تنگ آ کر کئی مرتبہ والد صاحب سے خلا کا بھی مطالبہ کیا، لیکن پھر سب یہی کہتے تھے کہ بچوں کو لے کر اس عمر میں کہاں جاؤ گی، صبر کرو، شاید کبھی تمہارے خاوند کا دل بدل جائے اور اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر دے۔ ایک دفعہ چچا کے کہنے پر ہم تسبیح خانہ کی محفل میں شامل ہوئے تو بہت سکون ملا۔ دعا مانگ کر محسوس ہوا کہ ہمارے حالات بھی سنور جائیں گے اور برسوں پرانی گھریلو بے سکونی سے نجات مل جائے گی۔ اسی آس پر ہم نے 21 جمعرات میں تسبیح خانے کی محفل میں شامل ہونے کی نیت کر لی۔ انہی دنوں حضرت ابوبکر صدیق کے یوم وصال کے حوالے سے خصوصی محفل ہوئی اور اس میں شامل ہونے والے افراد کو خاص تعویذ دیا گیا۔ ہم بھی وہ تعویذ لے کر گھر آ گئے۔ حضرت صاحب، یہ ایسا عمل ہے جسے کرتے ہوئے دل میں آواز آ جاتی ہے کہ ہاں
اسی کی بدولت تمہاری تقدیر بدلے گی۔ لہٰذا ہم نے صرف 2 مرتبہ اس تعویذ کی ترکیب کو مد نظر رکھتے ہوئے گھلنے والی سیاہی سے نقش لکھا، پھر اسے پانی میں ملا کر اسی پانی کے اندر آٹا گوندا اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر چھت پر ڈال دیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ باقی پرندے یعنی چڑیا، کوے وغیرہ آ کر تو وہ آٹا کھا لیتے تھے، لیکن والد صاحب کے کبوتر انہیں منہ بھی نہ لگاتے، حالانکہ والد صاحب انہیں کبھی کبھار آٹا گوندھ کر ڈال دیا کرتے تھے اور وہ آٹے کی گولیاں کھانے کے عادی تھے۔ ہم نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی جن کا تسبیح خانے میں زیادہ آنا جانا تھا، تو وہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی صاحب پر ان کبوتروں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، جو وہ ہر وقت انہی میں مگن رہتے ہیں، نہ دین کی خبر نہ دنیا کا ہوش، بس ہر وقت انہی کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کبوتروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش کا گندھا ہوا آٹا اس لیے نہیں کھایا کیونکہ جناتی شیطانی چیزیں ایسی بندش توڑ تعویذات سے دور بھاگتی ہیں۔ چچا کی باتیں سن کر مزید پریشان ہو گئے کہ بہرحال جو بھی تھا ہمیں تو ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہیے تھی۔ اسی نیت سے ہم روزانہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کو ہدیہ کرتے رہے۔ ٹھیک 9 ہفتے بعد ایک رات میرے والد صاحب کو پنجرے کا تالا بند کرنا بھول گئے، پتہ نہیں کیسے بھول گئے۔ اسی رات بلی نے 32 کبوتروں کو اس انداز سے مار دیا کہ کسی بھی کبوتر کو کھایا نہیں، صرف گردن سے دبوچ کر پھینکتی رہی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو 32 کبوتر مرے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک کبوتر وہ بھی تھا جس کے ذریعے ہر بار میرے والد صاحب شرط جیت جاتے تھے، اور ابھی 3 دن پہلے کسی دوست نے اس کبوتر کی 1.5 لاکھ قیمت لگائی تھی، مگر میرے والد صاحب نے کسی قیمت پر بھی نہیں بیچا۔ اب اس سانحے سے ان کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے باقی ماندہ کبوتر اپنے دوست کو بیچ دیے اور خود نارمل روٹین کے مطابق گھر اور دکان میں توجہ دینے لگے۔ والد صاحب کئی دن تک اس صدمے کو بھلا نہیں پا رہے تھے۔ پھر ایک دن چچا نے انہیں ایک حدیث کی کتاب دکھائی جس میں لکھا ہوا تھا کہ کبوتر بازی کرنا شیطانی کام ہے۔ یہ پڑھ کر والد صاحب کو حوصلہ ہوا اور شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگرچہ نہ چاہتے ہوئے صحیح، لیکن شکر ہے اللہ پاک نے مجھے اس شیطانی کام سے بچا لیا۔ اس دن کے بعد سے والد صاحب کی طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا شروع ہو گیا۔ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت اور 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ان کا معمول بن چکا ہے۔ اب ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی اور ان تمام خوشیوں کے پیچھے میں سمجھتی ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اور ان کے تعویذ کا کمال ہے۔ تعویذ دھاگا وہمی لوگوں کا کام، لیکن یہ تعویذ تو مجھے بھی فائدہ دے گیا۔ حضرت شیخ الوظائف اور عبقری کی تمام ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خوش قسمتی سے میری ایک بیٹی MBBS مکمل کرنے کے بعد ہاؤس جاب کر رہی ہے اور دوسری بیٹی CSS کر رہی ہے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پچھلے 5 مہینوں سے چھوٹی بیٹی کا نہ تو پڑھائی میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی۔ کبھی اس سے بخار ہو جاتا، کبھی سر درد، کبھی چکر آنے کا مسئلہ۔ ماشاءاللہ ہم ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی نظر انداز کرنے کی بجائے فوراً ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بیٹی کے لیے بھی مختلف ڈاکٹروں سے میڈیسن لے کر استعمال کرتے رہے، لیکن اس کا سر درد ایک دائمی مسئلہ بن کر چمٹ گیا۔ ایک دن میں نے اپنی جم انسٹرکٹر سے بات کی تو انہوں نے مجھے عبقری کا سکون افزا سرپ استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اپنا روحانی علاج کراؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بیٹیوں کو کسی کی نظر بد لگی ہو۔ اس بات میں مجھے بھی وزن محسوس ہوا اور میں نے سوچا عبقری والوں سے ہی نظر بد کا حل پوچھوں گی۔ لہٰذا میں جمعرات کو عبقری تسبیح خانہ کی محفل میں شریک ہوئی اور اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل و مناقب پر بیان ہو رہا تھا اور حضرت شیخ الوظائف بار بار ایک تعویذ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری بیٹی کے لیے بھی یہی تعویذ کام آ جائے۔ اسی لمحے حضرت شیخ الوظائف فرمانے لگے جن اسٹوڈنٹس کی تعلیم متاثر ہو رہی اور صحت بگڑتی جا رہی ہو تو ان کے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی نیت سے یہ تعویذ لکھ کر پانی میں گھولیں اور اسی پانی میں آٹا گوندھ کر پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیران کن تھا کیونکہ ادھر میں جو بات دل میں سوچتی جا رہی تھی وہی باتیں شیخ الوظائف بیان فرما رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ حضرت صاحب واقعی اللہ کے ولی ہیں۔ لہٰذا دعا کے بعد جب تعویذ تقسیم ہوئے تو میں نے بھی چند بروشر لے لیے اور اگلے دن سے ہی اس پر عمل شروع کر دیا۔ جوں میں پرندوں کو آٹے کی گولیاں بنا کر ڈالتی گئی ویسے میری بیٹی کی صحت طبیعت فریش ہوتی گئی، اس کی آنکھوں میں چمک، اس کے چہرے پر رونق، اس کی چال میں پہلے جیسی چستی، ایک ایک کر کے سب ٹھیک ہو گیا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ میرے خاوند کا عقیدہ درست ہو گیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ تعویذ دھاگے صرف وہم کے مارے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے آنکھوں سے ایک تعویذ کے ذریعے اپنی بیٹی کو صحت یاب ہوتے دیکھا تو ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا اور تعویذات میں تاثیر ہوتی ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الوظائف اور عبقری کی پوری ٹیم کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہوائی مخلوق کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا بچہ کھانا ہے۔
حضرت جی السلام علیکم. ہماری گلی میں روزانہ آدھی رات کے وقت کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، جنہیں سن کر اکثر ہماری نیند خراب ہو جاتی. میری والدہ نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی پر اعصابی اثرات ہیں، جس سے اس کو اولاد کی امید لگی ہے. جب سے اس کو اولاد کی امید لگی ہے، ہوائی چیزیں اس کی خواب میں آ کر کہتی ہیں کہ ہم نے تمہارا بچہ کھانا ہے. پھر وہ لڑکی زور سے اپنے بال نوچتی ہے اور چیخیں مارتی ہے اور وہ دورہ پڑنے جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی اس لڑکی کے 3 بچے اسی طرح جناتی مخلوق کا نوالا بن چکے تھے. انہوں نے بہت جگہوں سے دم کروائے لیکن افاقہ نہیں ہوا. میری والدہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ نقشہ یار غار یار مزار لکھ کر پرندوں کو آٹا ڈالیں اور اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا کریں، دیکھنا اللہ پاک خیر کر دے گا. حضرت جی وہ خود تو اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے ہم نے انہیں نقشہ یار غار مزار لکھ کر دیا تو انہوں نے پانی میں تعویذ کو گھول کر آٹا گھوندا اور پرندوں کو اس کی گولیاں بنا کر ڈال دی. میری والدہ نے انہیں بتایا کہ پانی میں گھولنے کے بعد تعویذ والا کاغذ مٹی میں دبانے کی بجائے اپنی بیٹی کے گلے میں پہنا دیں. انہوں نے ایسا ہی کیا تو چند دن بعد ان کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا بند ہو گئی. میری والدہ نے ان سے حال پوچھا تو کہنے لگے جب سے تعویذ پہنایا ہے ہماری بیٹی کو ڈرانے خواب نہیں آتے اور نہ ہی کبھی دورے پڑنے والی کیفیت طاری ہوتی ہے. تعویذ نے دیدار مصطفیٰ کروا دیا. السلام علیکم پیر و مرشد. عبقری میگزین مسلسل پڑھنے اور اس کے وظائف و تعویذات کو مختلف مسائل میں آزمانے سے میں اپنے علاقے میں عامل پیر کے طور پر مشہور ہو گیا ہوں. لوگ مسائل کے حل اور استخارہ وغیرہ کروانے کے لیے میرے غریب خانے پر تشریف لاتے ہیں اور میں عبقری میگزین سے دیکھ کر ہر شخص کو اس کی پریشانی کے مطابق عمل بتا دیتا ہوں. اللہ کے فضل اور کلام الہی کی برکت سے ان کے مسائل فوراً حل ہو جاتے ہیں. گزشتہ دنوں میرے پاس ایک خاتون پروفیسر آ کر کہنے لگی مولانا صاحب یوں تو اللہ پاک نے میری ہر مراد پوری کر دی ہے، میری زندگی میں اس وقت کوئی ایک بھی آزمائش نہیں جس سے مجھے پریشان کیا ہو. البتہ ایک مراد لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے اس کا حل بتا دیں. یوں سن کر میں نے کہا باجی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا اسم اعظم ہے جو آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتی. وہ کہنے لگی مولانا صاحب دراصل میں گزشتہ 10 سالوں سے ریاضی والی کاپی کے ہر خانے میں یا اللہ لکھتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے بڑے ہر مسئلے کی درخواست جمع کروا دیتی ہوں. اسی عمل نے مجھے میرے کالج میں ترقی دلوائی، اسی عمل سے میری اولاد اچھی پوسٹوں پر لگ گئی، اسی عمل سے بچوں کی شادیاں ہوئیں، یہی عمل میری بیٹیوں کی نارمل ڈلیوری کے لیے کام آیا اور اسی عمل سے مجھے اپنے خامد کے ساتھ حج کی سعادت حاصل ہوئی. مجھے کوئی مشکل آئے یا نہ آئے، بیماری تکلیف ہو یا نہ ہو، مگر میں روزانہ رات سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے تنہا بیٹھ کر ریاضی والی کاپی پکڑ لیتی ہوں اور ہر خانے میں یا اللہ لکھتے ہوئے اپنے رب کو دن بھر کی تمام باتیں سناتی ہوں. وہ سخی مولا اگلی صبح ہونے تک میرے تمام مسائل حل کر دیتا ہے. اس خاتون پروفیسر کے اتنے اعلیٰ درجے کے ایمان کے سامنے مجھے اپنی حیثیت بہت چھوٹی محسوس ہونے لگی. میں نے کہا باجی ماشاء اللہ آپ نے تو سب کچھ پا لیا ہے، پھر ایسی کون سی مراد ہے جس کے حل کے لیے آپ میرے پاس تشریف لائی ہیں. وہ کہنے لگی دراصل میں جب سے حج کر کے واپس آئی ہوں میرے دل میں ایک ہی تڑپ ہے کہ مجھے نبی کریم کا دیدار ہو جائے. اس نیت سے بھی کاپی پر اللہ تعالیٰ کو درخواست لکھ رہی ہوں لیکن ابھی تک میرے نصیب نہیں چمکے. کیا آپ کے پاس کوئی خاص عمل ہے جس کی برکت سے مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو جائے؟ میں نے کہا باجی میں اکابر رحمۃ اللہ کی کتابوں میں بہت سارے وظائف پڑھے ہوئے ہیں جن کے مطابق عمل کرنے سے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام اعمال کا ابھی تک تجربہ نہیں کیا کیونکہ میں اپنی آنکھوں کو ابھی اس قابل نہیں بنا پایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھ سکوں. البتہ میں نے ایک غزنوی بزرگ کی کتاب میں یہ بات پڑھی تھی کہ امت کے تمام لوگوں کی رسائی تو صرف حضرت ابوبکر صدیق تک ہے، کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا تھا. اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں. تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں تو اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. یہ حدیث ہے اور آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ان غزنوی بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ہماری دوڑ تو صرف حضرت ابوبکر صدیق تک ہے، ان سے آگے وہ جانے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے. اس لیے جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی تمنا ہو تو اسے چاہیے کہ شوق کا چراغ اپنے دل میں جلا کر کوئی کلمہ کلام پڑھے اور حضرت سیدنا صدیق ابو اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو ہدیہ کرنے کے بعد یہ دعا مانگے یا اللہ وہ جو سفر، خضر، امن، جنگ، مکہ، مدینہ، بدر، احد، حتیٰ کہ زندگی میں بھی اور
وفات کے بعد بھی ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس ہستی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے وسیلے سے مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک رات کا ساتھی بنا دے، لہٰذا آپ بھی یہی عمل کریں اور اس کے ساتھ نقشہ یار غار لکھ کر بے زبان پرندوں کو آٹے کی گولیاں بنا کر ڈالیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ ضرور ہوگی، اگرچہ جلدی ہو یا دیر سے۔ بس مجھ سے نقشہ یار غار والا کاغذ لے کر وہ خاتون چلی گئیں، اور میں سوچنے لگا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں۔ چند دن بعد مجھے انہی خاتون پروفیسر کا فون آیا جو روتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے واقعی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا گیا ہے۔ ان کی آواز، ان کے الفاظ ان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے اپنے آپ کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر اس حال میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براؤن کلر کا جبہ پہنے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا باجی آپ کو مبارک ہو، اور یہ بھی مبارک ہو کہ اب آپ کو دوبارہ بھی زیارت ہوگی، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کو ایک مرتبہ خواب میں نظر آ جائیں اسے بار بار یا کم از کم 2 بار تو ضرور نظر آتے ہیں، اس لیے اب آپ کو بھی انشاءاللہ بار بار زیارت ہوا کرے گی۔ اس تعویذ نے نیا گھر بنوا دیا، اور یہ لاسٹ 70 دکھ ایک تعویذ اس حوالے سے لاسٹ دکھ ہے، اور اس کا حل بتایا گیا ہے جو کہ نقشہ یار غار سے منسوب ہے۔ اس تعویذ نے نیا گھر بنوا دیا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، گزارش ہے کہ پچھلے سال میں نے اپنا 3 منزلہ مکان کی چھت تبدیل کرنے کے لیے کام شروع کروایا تاکہ پرانی شکستہ چھت کو توڑ کر نیا لینٹر ڈال دیا جائے۔ اسی دوران ہم سے غلطی ہوئی کہ اوپر والی چھت توڑنے کے بعد ملبہ باہر پھینکنے کی بجائے اندر ہی پڑا رہنے دیا۔ ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ جہاں ملبہ پڑا ہوا ہے یہ چھت بھی اتنی ہی کمزور ہوگی جتنی اوپر والی تھی۔ بہرحال نچلی چھت ملبے کا وزن نہ اٹھا سکی اور اپنے آپ گر گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت بیوی بچے اپنے ننھیال گئے ہوئے تھے، نچلے کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس لیے کسی قسم کا جانی نقصان تو نہ ہوا، مگر نچلے کمرے میں پڑا ہوا فرنیچر اور باقی سارا سامان دونوں چھتوں کے ملبے کے نیچے دب گیا۔ میرے پاس صرف اوپر کی چھت کا لینٹر ڈالنے کی گنجائش تھی، لیکن اب پہلے کئی دن مزدور لگا کر ملبے کے نیچے دبا ہوا سامان نکلوایا اور ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کی مرمت کروائی تو سارا پیسہ اسی میں خرچ ہو گیا۔ میں بالکل خالی بے آسرا ہو کر رشتہ داروں کا منہ دیکھنے لگا کہ کہیں سے ادھار مانگ کر نئے سرے سے دونوں چھتوں کے لینٹر ڈلواؤں اور اپنی فیملی کو واپس گھر میں لا سکوں، مگر آزمائش کے کٹھن وقت میں کسی کا سہارا مل جانا بہت مشکل ہے۔ یوں ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ تمام رشتہ داروں نے اپنی اپنی مجبوری کا بہانہ بنا کر منہ پھیر لیا اور میں تنہا کھنڈر نما مکان میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ انہی دنوں میرا ایک غریب دوست ملا اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ مالی تعاون تو نہیں کر سکتا، البتہ میرے پاس لاہور والے حضرت حکیم صاحب کا دیا ہوا ایک تعویذ ہے جو تمہارے لیے اس آزمائش سے نکلنے کا راستے کھلوا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق والا تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ میں اسے کچھ دیر کے لیے پانی میں ڈبو دوں، جب کاغذ کی سیاہی پانی میں مکس ہو جائے تو اسی پانی میں آٹا گوندھ کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بناؤں اور پرندوں کو ڈال دوں۔ چنانچہ اگلے دن میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آٹے کی گولیاں بنائیں، لیکن اسی وقت میری آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی کہ یا اللہ، میں وہی تو تھا جو گاہے بگاہے اپنی چھت پر پرندوں کو روٹی کے ٹکڑے ڈالا کرتا تھا۔ اب میرے پاس چھت ہی نہیں تو یہ آٹے کی گولیاں پرندوں کو کہاں ڈالوں؟ لہٰذا میں نے گلی میں ایک کھلی جگہ دیکھ کر وہیں پر آٹے کی گولیاں ڈال دیں کہ شاید کوئی پرندہ نیچے آ کر انہیں کھا لے۔ ادھر میرے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کے بابرکت تعویذ کا گندھا ہوا آٹا، ادھر میری آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد بھری آہیں۔ لگتا ہے کہ کوئی قبولیت کا لمحہ تھا۔ اسی دن ہمارے محلے میں کسی کے ہاں شادی کا فنکشن تھا اور مہمان آ رہے تھے، اور ان میں سے ایک صاحب نے گزرتے ہوئے مجھ سے کہا بھائی یوں زمین پر آٹا کیوں ڈال رہے ہو؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا جناب میرے پاس چھت ہی نہیں، ورنہ چھت پر ہی ڈال دیتا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور اصل ماجرا پوچھا تو میں نے اس کے دل میں ہمدردی کے آثار دیکھتے ہوئے اپنی دکھ بھری کہانی سنا دی۔ وہ صاحب کویت سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی پر آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بھائی میرا کویت میں گاڑیوں کا وسیع کاروبار ہے اور میں ہر سال 30-35 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہوں،
آپ صرف 6 دن انتظار کر لیں، شادی سے فری ہو کر واپس جاتے ہی آپ کو پیسے بھجواؤں گا، تو آپ انہیں تحفہ سمجھ کر قبول کرنا اور اپنا گھر تعمیر کروا لینا۔ اگلے ہفتے ہماری گلی کے وہ صاحب آئے جن کے ہاں شادی تھی اور کہنے لگے ہمارے فلاں رشتہ دار نے آپ کے لیے پیسے بھیجے ہیں، اگر آپ اکٹھے لینا چاہیں تو اکٹھے لے لیں، نہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے کر کے لیتے جائیں۔ میں نے پوچھا ٹوٹل کتنے پیسے ہیں تاکہ اس حساب سے گھر کا کام شروع کرواؤں۔ کہنے لگے پاکستانی تقریباً 38.5 لاکھ ہیں۔ میں نے وہیں زمین پر شکرانے کا سجدہ ادا کیا اور پھر ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر نیا گھر بنوا لیا، جس پر تقریباً 27 لاکھ خرچ ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعویذ نے میری ایسی غیبی مدد کروائی جس کے پیچھے نہ کسی رشتہ دار کا احسان تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے میری نگاہیں نیچی ہوئیں۔ میں نے اپنے غریب دوست کے ہاں جا کر بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا تم اپنا سارا واقعہ میرے مرشد حکیم صاحب کے نام پر خط میں لکھو، میں اسے اپنے میگزین میں شائع کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد لینے کا طریقہ آئے۔ اسی لیے آج کاغذ قلم لے کر بیٹھا اور اپنی دکھ بھری داستان آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا کرے جو کسی لالچ کے بغیر ہر غریب امیر شخص کی روحانی مدد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس اجنبی محسن کو بھی دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے جس نے گھر تعمیر کرنے میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ یہاں پر لاسٹ میں ایک نوٹ دیا گیا ہے، اہم نوٹ، زیر نظر کتاب کے حوالہ جات کے لیے واقعات، تجربات اور مشاہدات مختلف مسالک اور فرقوں کی کتابوں سے ان کے عقائد کے مطابق بغیر کسی تبدیلی کے درج کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر 70 دکھ ایک تعویذ کے حوالے سے جو بک کے میں نے آلریڈی 5 حصے 5 پارٹس اپلوڈ کیے ہیں، تو یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ اور یہاں پر عبقری گروپ آف میڈیا، عبقری میگزین چینل، اور یہاں پر آپ کانٹیکٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں، عبقری آفیشیل لنکس دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر اکابر پر اعتماد کا جو پیج ہے اس کا لنک دیا گیا ہے۔ آج نقشِ یار غار مزار کے حوالے سے جو یہ بک ہے 70 دکھ ایک تعویذ، وہ اینڈ ہوتی ہے۔ آپ سب اس سے ضرور فائدہ حاصل کیجیے گا، اس عمل کو پھیلائیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام غم سے دور رکھیں، اور تمام جادو، نظر بد، حسد، بندش اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے اللہ پاک ہمیں پاک کرے، آزاد کرے اور تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔